اور دوسرا وظیفہ رزق کیسے بڑھتا ہے؟ آپ لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بھی رزق بڑھتا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اور پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، فرشتے کو تھوڑے تو نہیں تھے اس کی عبادت کے لیے۔ اللہ نے انسان کو انسان کے لیے بنایا ہے، کھانا کھلانے سے بھی رزق، اگر روزانہ کھلا سکتے تو روزانہ کھلاؤ، اگر روزانہ نہیں کھلا سکتے تو ہفتے میں ایک دفعہ کھلا دیا کرو، ہفتے میں نہیں یار مہینے بعد ایک دفعہ کھانا کھلا دیا کرو، کھانا کھلانے سے بھی رزق۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، کھانا کھلاتے وقت اس بات کا پوری شدت سے احساس رہے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے، اس کھانا کھلانے کی وجہ سے کسی کی عزت نفس پہ حملہ تو نہیں ہو رہا۔ جس طرح آج کل ہمارے ہاں فیس بک پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہوٹل پہ کھانا کھلا رہے ہیں، ایک ویڈیو بنا رہا ہے اور ساتھ جناب جیب سے پیسے نکال کے بھی دیے جا رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ یہ ترغیب ہے یا اس بیچاری کی تذلیل ہے؟ آپ 500 کا نوٹ اور آٹے کا ایک تھیلا دیں اور 10 بندے تصویریں بنا رہے ہیں اور اس کی نظریں جھکی اور ہماری نظریں کیمرے میں ہیں، بتائیے کہ وہ اپنی عزت محسوس کر رہی ہے، ذلت محسوس کر رہی ہوتی ہے؟ تو اس لیے کھانا کھلاتے وقت اس بات کا احساس رکھیے گا کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ بعض اوقات ہمارے ہاں لوگ آتے ہیں یار، سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، اور ہمیں آ کر کے وہ راز میں کہتے ہیں کہ میری عزت کا خیال رکھنا یار، میری کچھ ضرورت ہے وہ پوری کر دو۔ لیکن ہم بہانے سے بھی بتا دیتے یار آج فلاں بندہ آیا تھا تو مجھ سے دیکھا نہ گیا، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اس کو 5000 ساتھ آٹے کا تھیلا کچھ راشن بھی دیا۔ آپ نے ایک کو نہیں کئی لوگوں کو سنایا، اس کی تو عزت کا کباڑا ہم نے کر دیا۔ وہ تو راز میں بات کہنے آیا تھا کہ میری عزت کا خیال رکھیے گا، تو ہمیں اتنی دیر تک تسکین بھی نہیں ملتی جتنی دیر تک ہم 10-20 لوگوں کو سنا نہیں لیتے۔ تو اس لیے کھانا کھلاتے وقت دوسرے کی عزت نفس کا خیال۔ اور ویسے بھی ہمارے ہاں تصور پتہ ہے کیا؟ نیکی وہ ہوتی ہے جو دکھائی دے، صرف دکھائی نہ دے، شور بھی سنائی دے۔ ہمارا کہنا ہے دوستو کچھ نیکیاں گمنام کیا کرو۔ ہاں، گمنام نیکیاں کرنا کا مزاج رکھو گے نا، اور وہ نیکیاں اگر آپ کے جنازے میں آ گئی نا تو یقین جانو جنازے والے دن ہی فیصلہ ہو جائے گا۔ اس دن ہی شور مچے گا کہ یہ کھانا کھلاتا تھا، یہ ہمیں لباس دیتا تھا، یہ ہمارے گھر میں راشن ڈالتا تھا۔ تو بھائی جان اس گاؤں میں، اس کیسر گاؤں میں شور مچ جائے کہ ہم نے تو فیس بک پہ اس کا کبھی اشتہار نہیں دیکھا تھا، تو بھائی جانے والا کو عام نہیں، اللہ کا ولی دنیا سے گیا ہے۔ تو خدمت کرتے وقت اس بات کا خیال رہے کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہونے پائے۔ واسف علی واسفی کا دائرہ بناتے، کسی کو فیس معاف کر رہے، کسی کو کتابیں فری دے رہے، کسی کو یونیفارم فری دے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ فرماتے میں اپنے جنازے کے لیے بندے اکٹھے کر رہا ہوں۔ تو اپنے جنازے کے لیے بھی کچھ لوگ ضرور اکٹھے کیجئے گا، گمنام نیکی کرنے والا مزاج ضرور رکھیے گا۔ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے ملنے گئے تو وہاں ایک رجسٹر پڑا تھا، وہاں کچھ نام لکھے تھے، یتاما کے، مساکین کے، بیوہ کے، اور 7 معاونین کے نام تھے۔ ایک جگہ بیوہ کا نام تھا لیکن خدمت والے کا نام نہیں تھا۔ حضرت عمر وہاں اپنا نام لکھ دیتے ہیں۔ تو اگلے دن آپ اس بیوہ کے دروازے پر جا کر دستک دیتے ہیں اور فرماتے بہن میں حاضر ہوں۔ تو کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، آنے والا آ کے ساری ڈیوٹی کر کے چلا گیا ہے۔ فرماتے میں دوسرے دن جلدی چلا گیا۔ میں نے کہا بہن میں حاضر۔ کہا میں نے کل بھی آپ کا شکریہ ادا کیا تھا، آنے والا بڑا ذمہ دار ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ پوچھا کون ہے وہ؟ کہا میں نہیں جانتی، وہ آتے ہیں دستک دیتے ہیں، میں پردے میں چلی جاتی ہوں، وہ میرے گھر کے برتن دھوتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، مشکیزیں بھرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اس کی زیارت تو کروں، یار وہ کون ہے؟ فرماتے میں تھوڑا سا اور جلدی چلا گیا اور ایسے زاویے میں کھڑا ہو گیا جہاں سے آنے والا مجھے آسانی سے دکھائی دے۔ فرماتے ایک صاحب آئے تو میں نے آواز دی کون ہو آپ؟ تو آواز آتی امیر المومنین۔ آگے بڑھے تو دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، دیکھا پاؤں میں جوتے نہیں ہیں۔ فرمایا جوتے ہیں نہیں یا ارادتاً نہیں پہنے؟ تو آپ فرماتے ارادتاً نہیں پہنے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ وقت لوگوں کے آرام کا ہے، اور جوتے اس لیے نہیں پہنے کہ کہیں میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے لوگوں کی نیند میں خلل نہ آئے۔ رکیے گا بھائی 2 لمحوں کے لیے، میں اور آپ دیکھیں ہمارے گھر میں کوئی خوشی ہو تو ہمارے رویے کیا ہوتے ہیں؟ ہم بم پھوڑتے ہیں، ہم ڈرم پیٹتے ہیں، ہم ڈھولک کی دھاپ پہ بھنگڑے ڈالتے ہیں اور فحش گانے چلتے۔ محلے دار میں سے کسی کی جرت بھی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو یہ کہے کہ حضرت تھوڑی سی آواز کم کر لو۔ اگر کوئی بزرگ آدمی ہمیں کہہ بھی دے کہ پتر تھوڑی سی آواز کم کر لو، ترغیب اچھی دلائی ہے، لیکن اس وقت ہم نے رویے دیکھے، ہمارے رویے کیا ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں گانا میرے گھر میں چل رہا ہے، بابا تینوں کی مسئلہ ہے، اور پھر اباش لڑکوں کو رد عمل آتا ہے، پھر اباش لڑکوں کو لے کے مکان کی چھت پہ چڑھتے ہیں اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، کبھی اس کے دروازے کے سامنے گندگی پھینک جاتے ہیں، روڑے اٹکاتے ہیں۔
ہم اپنے رویوں پہ یار طبیعت کی حساسیت دیکھیے، ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے یار، اتنے بڑے لوگ تھے وہ کہ قدموں کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہ آئے۔ اور دوسرا پہلو بھی دیکھو کتنا خوبصورت ہے، رات کے اس وقت میں آئے جس وقت میں اللہ کے علاوہ انہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا، خدمت کر کے چلے۔ یہ ہے گمنام نیکیاں۔ میں صادق آباد، یہ پنجاب کا سب سے آخر والا شہر ہے، آخری شہر ہے، وہاں حاضر ہوا تو وہاں ایک سردار سے ہماری ملاقات ہوئی، چائے کے لیے رکے تو وہ مجھے بتاتے جی میرے دسترخوان پر روزانہ 200-250 لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے بہت ساری دعائیں دی تو ساتھ ہی کہتے ایک دفعہ میں وہاں گیا تو میں نے ان صفوں میں ایک اپنا بچپن کا دوست دیکھا، میرا کلاس فیلو تھا۔ وہ کہتا اس نے مجھے دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ زمانہ یاد آیا ہوگا نا، کبھی ایک پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، میں آج غربت کی لکیر پہ اور اس کی معیشت آسمان کو چھو رہی ہے۔ اچھا اس سردار نے جب یہ بات کی نا کہ میں وہاں گیا تو میرا بچپن کا دوست تھا، تو اس کو میں نے دسترخوان پہ دیکھا، اس نے مجھے دیکھ کے نظریں جھکائیں، یقین جانے کہ یہ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ میں نے کہا سیٹھ جی سارے لوگ اس دسترخوان تے نہیں آندے، کچھ گمنام نیکیاں کرو یار، جو آخرت میں، دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی آپ کے کام آئے۔ تو دوسرا وظیفہ رزق بڑھانے کا، کھانا کھلایا کرو یار، لیکن کھانا کھلاتے وقت عزت نفس کا خیال ضرور رکھا ہے۔ ترغیب اور تذلیل میں فرق ضرور رکھنا چاہیے۔ یہ ہم اکثر سفر میں ہوتے ہیں، فیکٹریوں کے باہر لوگ تقریباً 2-4-5 گھنٹے انتظار کرتے کہ یہاں رش لگے، 200-400-500 لوگ جمع ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ دروازہ کھلتا ہے، کچھ لوگ ہاتھوں میں ڈنڈے لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا شرم بھی نہیں آتی؟ یہ خدمت کا انداز ہے کہ آپ لوگوں کو ڈنڈے مار کے لینے سیدھی کرا رہے ہو؟ یار اگر صبح کوئی آ گیا 10 بجے تو آپ فوراً فارغ کرو اور اس کو جانے دو، لیکن یہ ہجوم اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ آتے جاتے پوچھیں یہاں خیریت، تو پھر بتایا جاتا ہے کہ یہاں سیٹھ صاحب نے دسترخوان بچایا۔ بتائیے گا یہ ریا کا عمل لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا اگر ہوا نا تو اللہ وہ بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ دوسرا وظیفہ ہے رزق بڑھانے کا، کھانا کھلایا کرو۔ اور تیسرا وظیفہ رزق کو بڑھانے کا، صوفیاء نے لکھا ہے جو اپنی بہنوں کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ میرے نبی نے آ کر بہن کو عزت عطا فرمائی۔ اس معاشرے میں جہاں بیٹی بہن کی عزت نہیں تھی، ماں کی بھی کوئی توقیر نہیں تھی، ماں ترکے میں بٹ رہی تھی، ماں منڈیوں میں بک رہی تھی، میرے نبی نے آ کر کے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دیا۔ اور عملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ادب کر کے بتایا۔ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور تا حد نظر اصحاب ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ مکی دور نہیں، یہ مدنی دور ہے، یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں، یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یار جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا، خوشحالی آئے تو انسان آرزو ضرور کرتے کاش کہ آج میرے ماں باپ ہوتے تو یہ بہار بھی دیکھتے۔ میں اور آپ اپنا ماضی پلٹ کے دیکھیں تو ہم خود کو غربت کی لکیر پہ دیکھتے ہیں، ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتا نہیں تھا۔ اچار سے روٹی کھا لیتے تھے یار، ہم گنڈے سے یہ اس کو گڑ کے ساتھ روٹی کھا لیتے، لسی میں نمک مرچ ڈال کے اس سے روٹی کھا لیتے تھے۔ وہ کسی نے فقیر سے پوچھا نا کہ سب سے مزیدار چیز کون سی ہوتی ہے، تو اس نے کہا پتر بھوک ہوندی ہے۔ ہاں بھوک لگی ہو تو اچار بھی کھایا جاتا ہے بھائی، جو یاد آتا ہے یار کبھی ان چیزوں سے روٹی کھا لیتے تھے۔ آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہیں، دل نہیں کرتا یار آج جمع ہوندی، آج ابا جی ہوندے تو یہ بہار بھی بہ دے۔ ہاں کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا بھائی، رشتہ دار ہی نہیں پہچانتے تھے۔ رشتہ دار غریب کا تو ویسے رشتہ دار بھی کوئی نہیں ہوتا، رشتہ دار بھی نہیں پہچان۔ اچھا غریب رشتہ دار اپنے کسی چچا کے بھائی کو، چچا کے بیٹے کو، تائے کے، پھپھو کے، مامے کو کرے نا کال، تو وہ نواب زادہ کال نہیں ریسیو کرتا۔ کیوں؟ اسے یہ ہوتا ہے دولت کا نشہ ہوتا ہے نا، رشتے بدل جاتے ہیں، دوست بدل جاتے ہیں، رویے بدل جاتے ہیں، اس کا خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ مجھ سے قرض مانگے گا۔ غریب خوددار بھی بڑے ہوتے ہیں یار، ہاتھ پھیلانا توہین جستجو جانتے ہیں۔ وہ تو بیچارہ اس خیال میں ہے کہ وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، میرے تائے کا بیٹا ہے، لیکن اس کو نشہ ہے دولت کا کہ کہیں قرض نہ مانگ لے، قرض دے دیے تو واپس کیسے کرے گا۔ غریب کا تو رشتہ دار بھی کوئی نہیں نہ ہوتا، تو کبھی رشتہ دار نہیں پہچانتے۔ آج پوری دنیا میں شہرت ہے، انسان آرزو کرتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے۔ کبھی پاس سائیکل نہیں ہوتا تھا بھائی جان، آج جہازوں کے سفر ہے، ہاں آج دوڑتی گاڑیاں ہیں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے ہیں۔ انسان آرزو کرتا ہے کاش کے ماں باپ ہوتے، انسانی فطرت ہے۔ میرے ایک دوست نے گاڑی لی، میں نے مبارکباد دی، بے اختیار آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا کاشف یہ خوشی کے ہیں یا ماضی کی تلخیاں؟ وہ کہتا ہے ایک زمانہ تھا ماں بیمار ہوگی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا۔ وہ کہتا ہے ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی۔ وہ کہتا ہے آج سب کچھ ہے، ماں نہیں ہے۔ مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے۔ اپنوں کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے بھائی۔ تو
یاد آتا ہے اپنا زمانہ، کاش وہ ہوتے تو آج بہار بھی دیکھتے۔ میرے نبی کو ماں یاد آ گئی، کب بچھڑی؟ جب میرے نبی کی عمر 6 سال تھی۔ ابوا نامی ایک بستی آئی، یہاں سید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے بیمار ہوگی، بخار تلخ تھا، آپ جان گئی کہ یہ میری جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو بحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر حضور کو پاس بلایا، ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور ہے، اور ماں بیٹے میں کھپ سی جاتی ہے۔ دو ایک باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ فرماتی بیٹا کل حی میت کل جدید بال کل کبیر یفنا وانا میتۃ وذکر باق وولدت طہرا۔ فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں، لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، ماں سے لپٹے لپٹ کے روئے، ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ پھر جہاں تک ماں نظر آتی رہی، میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔